پیر طریقت حضور حضرت سیدنا دادن سرکار رحمہ اللہ تعالی آپ دا عرس پاک منعقد ہے۔ اللہ تعالی حضرت درجات بلند فرماوے اور انہاں دا روحانی فیض سارے اتے جاری رہے۔ مبارکباد پیش کریں دا محترم المقام حضور قبلہ ڈاڈا نبی بخش صاحب جڑے بہت ہی ہمت کریں دن سائیں دی خدمت کریں دن، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر چ برکتاں عطا فرماوے۔ اصل چ معاملہ ہے کہ میرے علم چا بھئی 5 بجے ختم شریف پڑھ سو، لیکن آپ ماشاءاللہ محبت رکھیں دو اتنا جلدی تشریف فرماتی ہے جہاں 5 بجے ختم دا ارادہ ہوئے تا گھنٹہ کافی ہوں دے عالم کو، لیکن آپ بڑی ہمت کیتے ہوئے کہ آپ کافی دیر پہلے تشریف جنے ہوئے، انشاءاللہ وہ ختم ہی جلدی پرسوں جو آپ کافی دیر پہلے دے بیٹھو۔ اہل سنت و جماعت، اچھا ماشاءاللہ، اہل سنت و جماعت دا موقف ہے کہ اساں سونے نبی کریم علیہ السلام دی آل دے بھی نوکر ہیں، مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی نوکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نظریہ، یہ سوچ اہل سنت کو سونے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ لوگ ہر 6 مہینے بعد اپنے مسلک چینج کریں گے، مگر سنی اچ بڑے بڑے پیر ہیں، انہوں نے اپنے مسلک چینج نہیں کیتا۔ ہمیشہ اہل سنت و جماعت دے لوگ اہل سنت و جماعت دے پلیٹ فارم دے ہوتے کام کرتے ہیں۔ حضرت اجمیر جہی شخصیات، حضرت داتا علی حجویری جہی شخصیات، حضرت پیر فرید جی لوگ تشریف گھنے، مگر انہوں نے اپنے مسلک کو مذہب کو کوئی اپنا نام نواں دے کے کم نہیں کیتا، اہل سنت و جماعت دے پلیٹ فارم تے کھڑتے کم کیتا۔ سبحان اللہ۔ انہیں کو پتہ ہے کہ ساری جماعت دا نام سونے نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت دا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ جماعت تو مراد جماعت محمد ہے، نبی کریم دی جماعت، نبی کریم دی آل، نبی کریم دی اصحاب ہے، یہ جماعت محمد ہے۔ اور سنت تو مراد ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اہل سنت ان کو اکسوں جرا سنت اور جماعت دا نوکر ہوئے۔ سنت تو مراد ذات مصطفیٰ، جماعت تو مراد نبی پاک دی آل، نبی پاک دے اصحاب۔ سنی وہ ہے جرا مصطفیٰ کریم دی آل دا بھی نوکر ہوئے، مصطفیٰ دے اصحاب دا بھی نوکر، ان کو اہل سنت و جماعت کیا ہوئے۔ جرا نوکری اچ کہنی بے شک کوئی بھی ہوئے وہ سنی کہنی، سنی وہ ہے جرا ہر نسبت دا خیال کرے۔ حضرت پیر اجمیر سہی ہیں، جماعت اجمیریہ بنا سکتے ہیں، حضرت داتا سہی ہیں، جماعت حجویریہ بنا سکتے ہیں، حضرت پیر فرید ہیں، جماعت فریدیہ بنا سکتے ہیں، حضرت کاظمی کریم ہیں، جماعت کاظمیہ بنا سکتے ہیں، حضرت پیر سواگ ہیں، جماعت نقشبندیہ بنا سکتے ہیں، حضرت بارو کریم ہیں، جماعت بارویہ بنا سکتے ہیں، مگر کوئی سادہ مشایخ پیر اپنی جماعت دا نا چینج نہیں کیتا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اہل سنت و جماعت دا نا کوئی مولوی یا پیر نے نہیں رکھیا، مصطفیٰ نے رکھ چھوڑی ہے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ فرمایا میری امت دوتے زمانہ آسی جی میں بنی اسرائیل دوتے زمانہ آیا۔ سونا کیا زمانہ آیا؟ فرمایا وہ 72 بن گئے ہیں، میری امت 73 بن سکتے، کلہم فی النار، سارے جہنمی الا واحدہ، ایک جنتی۔ جن نبی یکے کو جہنمی آکے تے جنتی ایک کے، تیری میری جرت نہیں ہونی چاہیے جو سا یکے کو جنتی آکو، نا جنتی او ہے جے کو نبی جنتی آکو۔ کلہم فی النار، سارے جہنمی الا واحدہ، جنتی ایک کے۔ پوچھا گئے سونا جنتی کون ہے؟ نال بہمانہ لے پوچھے نے، قالو من ہی یا رسول اللہ، وہ جنتی کون ہے؟ گویا بہمن والے دا عقیدہ ہا، کانا فسیکونو، جو کچھ تھی چکے، جو کچھ تھیمنے نبی سب شہ جان۔ آج لوگ صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے کے لحاظ سے
کہتے ہیں ہم صحابہ کے راستے پر ہیں، کوئی کہتا ہے اہل بیت کے راستے پر ہیں، کوئی کہتا ہے نبی کے نسبت رکھنے والوں کے راستے پر ہیں، مگر یقین کرو صحابہ کے راستے پر وہ ہوگا جو صحابہ کی طرح عقیدہ رکھے گا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا ہے، مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ عقیدہ یہ رکھے کہ دیوار کے پیچھے علم نہیں، اور کہے میں صحابہ کی طرح عقیدہ رکھتا ہوں۔ یا تو اپنا نظریہ چینج کر، اگر نظریہ چینج نہیں کر سکتا تو آج کے بعد صحابہ کا نوکر اپنے آپ کو نہ کہلانا۔ نوکر اس وجہ سے کہلا سکتا ہے جیسے صحابہ نے عقیدہ رکھا اسی طرح عقیدہ رکھا۔ سنی تے کو مبارک ہوئے، تیرا عقیدہ ہے جو کچھ تھی چکے، جو کچھ تھیوڑے محمد ہر شے جانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، لوگ اپنی کتابیں لکھے، کوئی نمی گال نہیں کرنا بیٹھا، یہ میں گال کوئی سبحان اللہ کتابیں نہ مطالعہ کرو، ہاں جی یہ گالی لکھیا کرن جو حضور کو نعوذ باللہ دیوار دے پچھو علم نہیں۔ میں کہ تیرا نبی ہو سی، سادہ نبی کانا فسیکونو ہر شے جانتا ہے۔ جو کچھ تھی چکا، جو کچھ ہونا ہے، سب کچھ میرا آقا جناب میرے آقا دی شان آپ رکھ دیں علم، کیوں نہ رکھیں؟ صحابہ بیٹھے، حضور فرمائے ہونے سنیے، تسا سنیے، سنا کیا سنیے؟ اسا نہیں سنیا، فرمایا اسمعوا ما لا تسمعون، ہاں ہاں تسا کتھوں سن سکدو جو میں سنتا ہوں۔ سونا تسا کیا سنیے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا سنیے؟ جواب ہے فرمایا اتت السما، ہونے آسمان تو آواز ہے میں سنیے۔ سبحان اللہ، کوئی نتھو خیرے نہ بیٹھے ہیں، سبحان ابو اللہ، عظیم الشان ہستیاں بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب جی جوان بیٹھے ہیں، جن دا مقام ہے مدینے خطبہ دے میں نا نہامت جواد پجا میں نا اے جڑے علم رکھن والے بیٹھے ہیں، مگر آدھے اسا نہیں سنیا۔ نبی فرمایا کیویں سنو جویں میں سندا؟ حضور سنیا کیا ہے؟ فرمایا ما فیہا موضع اصابع اربع اصابع الا وملک وادی جبہتہ ساجدا للہ۔ نبی پاک نے صحابہ نے جڑے پوچھے، حضور فرمائے ہر چوتھی انگلی دی فاصلے دے اوتے فرشتے سجدہ پہ کرے دے، میں آسمان دا چپا چپا ہی دے دا بیٹھا تے آواز ہی سندا بیٹھا۔ میرے کو لگ دے آسمان ہی سڑک جتنا دور ہے، سبحان اللہ، جلی اتنا سبحان اللہ کی۔ سبحان اللہ، سیدی سے مطابق 500 سال دا سفر ہے۔ کتنی سالیں دا؟ 500 سال، اور 5 کو 7 دے ضرب نے 3500 سال دا سفر ہے، یعنی 3500 سال دی دوری تے نبی سونی سکدے، جواب ہی دے سکدے۔ پاکستان تے اتنا پاکستان تے اتنا دور نہیں، جے 3500 سال دی دوری تو سن سکدے تا پاکستان جو غلام سنے نبی پاک سن سکدے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، بندہ سلطان حمید الدین غزنوی دے زمانے دے اندر گھاٹا آ گیا، جنہیں چدھاروں دروازے بند، سکا بھرا دروازے بند کر گئے، جوان رو پہ ادھے سکا بھرائی اج میں کو چھوڑ گئے، رو تے نبی کو سڑے دے، بس اک بند کرنی ہے مدنی دیدار کرے گا۔ میں نے منہ جانا تھی سویرے حمید الدین کو میرے نام انجا کی، تیرا مسئلہ حل کرے سی۔ سویرے دربارے چاہیں لوگے پوچھے حمید الدین، سلطان حمید الدین کو سونا باہر ایک بندہ ہے، وہ آدھے میں انہیں تعلق دارا تے ملاقات کرنا چاہتا، فرمایا میں تے نامی بندے کو نہیں جانتا، چلو گھن لو۔ آپ نے فرمایا کیویں میرے کنے آئی؟ جی میں تاجر ہاں، میں کو گھاٹا آگے میں توڑے کنے آیا، فرمایا کوئی تعلق نسا میرے کنے جو ہی میں تیری مدد کرا، کوئی تعلق؟ آکھے میں آیا کہنی میں کو مدنی کریم نے بھیجے۔ سلطان اپنی کرسی تو متحرک تھے، حضور دانا ہے جھک گئے، جنہیں ویلے جھک کے لوگ ایسی کوئی دلیل تا پوچھو ہی میں گال نہ منو۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ اور کسی دلیل ہے کہ رات تو سا درود نہیں پڑھے۔ حضور فرمایا میرے حمید کو کہنا، آئے آئے میرے حمید کو کہنا، بس یہ کہنا تھا۔ حمید کھڑا ہو گیا، 6000 دینار اشرفیہ عطا کر دی، کہا بات آگے بعد میں کرنا، پہلے بندہ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا میرے حمید کو کہنا، 6000 اور عطا کر دی، کہا میرے حضور نے کیا کہا؟ میرے حمید کو کہنا، 6000 اور عطا کر دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بادشاہت لوٹا دے گا تو انہوں نے کہا تاجر تیرے لیے کافی ہے یہ اشرفیہ؟ کہتا کافی ہے، وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا کرنا چاہتے تھے؟ لگتا تھا جیسے اپنی ساری
بادشاہی سے عطا کر دو۔ حضرت سلطان حمید الدین رونے کے بعد کہتے ہیں لوگوں مدنی کتنا کریم ہے، ہر رات درود پڑھتا تھا، آج درود نہیں پڑھا۔ مصطفیٰ نے جناب وہ بھی بتا دیا کہ تھکان کی وجہ سے نہیں پڑھا۔ میرے آقا کو اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے، رونا تو اور میں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جھٹکا لینا پہ توجہ ہے، سونا سبحان اللہ سبحان اللہ عرض پیا کرے نا کہ سونے آقا کریم علیہ السلام ہونی سن دے ہونی، اگر تاجر حضور کو روتے علاوے انہیں بھی سن سکتے ہیں تصادی بھی۔ حدیث پڑھے ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی درود پڑھے تو میں خود سماعت کرے گا۔ یہ حدیث سنی کھڑو کہ سرکار درود خود سن دے۔ ایک بی بھی حدیث ہے، نبی پاک فرمائے جرا درود پڑھے فرشتے میں کو آدن سونا فلانے دا پوتر فلانا درود پڑھتا پہ۔ میرا سوال ہے جرن حضور خود سماعت کرے دیں یہ فرشتے کیوں ڈسیں دیں، ان دی وجہ کیا ہے؟ اور کوئی 100 دفعہ درود پڑھے فرشتے 100 دفعہ ڈسیں دیں۔ ذرا غور کریں، حضور جرن خود سماعت کرے دیں فرشتے علی حدیث جو اوہی ڈسیں دیں فلانا درود پیا پڑھ دیں، اشارہ ملیے 100 دفعہ دربار محمد جناب کی سی۔ اور اگر بندہ علم نہ ہوئے تو کہیں دے بارے جانتا ہوئے تو ان دے سامنے ان دا ذکر آوے تو ان دی ساری زندگی آوے گی۔ مثلا میرا ذکر تو دے سامنے تھی وے، قبلہ دادا جی دے سامنے تھی وے، حضرت میرے ڈارے دے دوست ہیں، میرے ابے دے نہیں میرے ڈارے دے دوست ہیں، لہذا جب میرا ذکر ہوگا تو پورا خاندان ان کے سامنے آ جائے گا، کیوں یہ جانتے ہیں۔ ان کا ذکر ہو تو میں جان لوں گا کہ یہ کس تعارف کے مالک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب کوئی کسی کو جانتا ہے ذکر آتے ہی اس کا علم آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے سامنے تو ہر شے رئی کے دانے کی طرح ہے۔ جب 100 مرتبہ درود پڑے گا اور تیرا ذکر 100 مرتبہ دربار محمد میں ہوگا، حضور ایک مرتبہ تو توجہ کر دیں گے۔ وڈا وظیفہ ہی وڈی گال ہے۔ اگر کوئی منہ جاہی تو پریشان نہ تھی، جناب اکھی بند کر کے 100 مرتبہ دربار محمد درود پیش کر حضور علیہ السلام ضرور توجہ کرے سن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ غلام آنکھیں تے سونے توجہ نہ دے۔ آدھے پیا کرنا کہ مدنی کریم علیہ السلام ہون بھی وہ ساری گال سماعت بیٹھے فرمے دن جناب قبلہ 3500 سال دی دوری تے نبی سی سماعت کیتے، جی میں 3500 سال دی دوری تو گال سنیے ایمیں جناب دوری تے بنتے زمین دی گال ہی سنیے۔ بلال کو ڈٹھے نے زمین تے چل دا ہوتے حضور تلے تشریف گنے در میں نے بلال جنت بدم تے تیرے چلن دی ٹرن دی چلن دی انی سمیت و دفن علیکہ بین یدیہ فی الجنہ جنت جب آدم دی پی کم کیا کرے دی۔ بلال جواب میں نے سونا بیا تا پتہ کہنی توڑے خیال اچ رہندا ہے، توڑے خیال اچ بہت بڑی گال ہے، بہت بڑی گال۔ مرشد تا اپنا ہی بیٹھی مگر تصوف نہیں بھی سکھیا، مرشد دا اتنا بہت بڑا تصوف پیش کیتا گئے۔ بلال کو پوچھا گئے کیا کریں دی جو تیرے ٹرن دی آواز جنت ہے؟ بلال پوری پیری مریدی سمجھا رہی تھے، کیا آکے سونا توڑے خیال اچ رہندا تے وضو اچ رہندا کامل دے ہاتھ تے جدے ملے ہاتھ دے سنا مرشدیہ دے وضو اچ رہا کر، تصور بڑھایا کر، خیال رکھیا کر۔ کیوں؟ فرمایا جو مرید اپنے مرشد کا تصور بناتا ہے، جو مقام مرشد دیکھتا ہے وہی مقام مرید کو بھی ملتا ہے۔ جی او کی میں کہ ہاں کتا مگر خیال پکئی بیٹھا ہاں۔ قرآن دے 6 مہینے بعد اصحاب کا پاسا بدلیں دے تے کتا اپنے ہاتھ بدلیں دا۔ 6 مہینے بعد میں پوچھنا 6 مہینے بعد اصحاب کا پاسا بدلیں دے کتا نال اپنے ہاتھ بدلیں دا، وہ پہلے چا بدلا بے ہاں نا جے ویلے انہیں دی کیفیت چینج تھی دی اون جے ویلے کتے دی کیفیت۔ اصحاب کہف دے بارے پوچھا گے چوکے ہن، جواب ہے 4 ہن 5واں کتا ہاں۔ قرآن کے 4 5واں کتا، 5 چھٹا کتا، 6 7واں کتا۔ میں پوچھا تھا صاحب کہف دے بارے گے جی میں ہونے دا تعارف اویں کتے دا تعارف، جی میں ہونے دی کیفیت اویں کتے دی کیفیت۔ 309 سال دے بعد اصحاب کہف جو اٹھنے کتا بیٹھا ہا، انہوں نے کہ کتا تو تا کتا ہوئے تے کو مر بجنا چاہیے ہا، کتا دے آوارے مرتے رہ دے میں کہیں دے خیال بیٹھا۔ اگر کتا خیال بنا ہے
یا رسول زندہ باد نا یہ جی ڈلی سبحان اللہ آکھنے دا میں شک پمدا پہ اور جب کیری گال دا میں کہ ہی گال دا جو اسا کہ کنری عمر کوٹ یعنی راجستان دے نال سندھ جے علاقہ ہے کنری جننا عمر کوٹ ہے پرانا نام کنری اور کہتے مولوی صاحب تقریر کرن تا آگن سیں تے جتنی عالمہ میں میزبانہ کے میں کو یکے عوام آکھے جو سبحان اللہ آپ آکسن دے تقریری این ساکون آکسن جو سبحان اللہ آکسن میں کہ کیوں اگر جی تھکا دیں دن سبحان اللہ آکھتے ایسا اڑ کے ناکسو بس یہ تقریر سنا میں تا اپنا وجن یہ کو لگتے کنری آلے تا کوئی نہیں ہے بیٹھے مولا صاحب سبحان اللہ بھی آپ نے کہنا ہے اور جی تقریر بھی آپ نے کرنی ہے نہیں اے جنہیں خطبہ حضرات ہونے انہیں دی مجبوری ہوندی ہے اگر عوام سبحان اللہ نہ آکھے توجہ نہ دے انہیں کو جری گال یاد ہوندی وہ آئی بول میں اکبر علی شاہ صاحب امین آباد علیہ فرمے جان جو بھی جو میں او بیل حال مرے جان تو ان کو پیچھو چھمک جاٹ مرے دے بیٹھا اے تو صحیح سبحان اللہ آکسو سادہ کامی ہوئے ہاں جی عزیزانہ کی رامی گالا کرنا مقصد ہے وہ تو سادے زمانے کے لوگ تھے ایسے باتیں کر دیتے تھے آج بھی وہی زمانہ ہے مگر لوگ بدل گئے ہیں معاشرہ بدل گیا ہے ماحول بدل گیا ہے آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے اس زمانے میں زیادہ علم کی بات تو نہیں ہوتی تھی لیکن ادب ہوتا تھا نہ نبی کو تولتے تھے نہ نبی کی آل کو تولتے تھے نہ نبی کے اصحاب کو تولتے تھے آج تو حضور کے علم کو تولا جا رہا ہے اس لیے نہ والد کا احترام رہا نہ والدہ کا احترام رہا نہ مرشد کا احترام رہا نہ ذوق رہا نہ داد رہا وجہ کیا ہے کہ بے ادبی کا زمانہ بن چکا ہے معاشرہ بن چکا ہے زمانہ تو میرے محبوب کا ہے زمانہ تو بہتر ہے زمانہ تو اعلیٰ ہے ہمارا جو طریقہ ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بدل چکا ہے اگر چاہتا ہے کہ کامل بن جاؤں تو نئے طریقے میں نہ آنا ماں باپ کا بھی احترام کرنا مرشد کا بھی احترام کرنا مصطفیٰ کا بھی نوکر بننا مصطفیٰ کی آل اور اصحاب کا بھی نوکر وہ سادہ ٹھیک زیادہ علمی نہ صدامی ادب جرہاں علم جھیڑے کروے دی علم تیرے کن مناظرے کروے دی عشق آدھنا بری کی درستہ کہنے والی علم کے بشارے دلیل آکے من انفسکم علم کے نور ہے دلیل کہ من انفاسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ بشریت ہے علم کے نور ہے لقد جاءکم رسول من انفاسکم ایک قرات ہے یہ نور ہے اس کا کہ نہ بشریت جروک نہ نورانیت جروک اس کا کہ بریکی اللہ رستہ گن کیا فرمایا بشریت بھی ایک رخ ہے نورانیت بھی ایک رخ ہے بریکی اللہ رستہ گن سناؤ کیویں فرمایا بشر آنکھاں تک کیویں آنکھاں مسجد اقصا تے بشریت رک گئی ہے نور آنکھاں تک کیویں آنکھاں سدرا تے رک گئی ہے پیر میرے لیے شاول دسا فرمایا چھیڑے تا او کرے جرا ڈٹھی کہ نہیں بیٹھا میں تا ڈٹھی بیٹھا زلیخا کو جناب یوسف کو جب تک زنان مصر نے دیکھا نہیں تھا تو بشر کہا تھا اور جب دیکھ لیا تھا تو کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم یہ تو بشر ہے ہی نہیں پتا چلا کہ جب تک کوئی دیکھتا نہیں تب تک جھگڑا ہے جب کوئی دیکھ لے تو جھگڑا نہیں میرے لیے شاہ نے فرمایا میں جھگڑا کیوں کروں حضور کیوں فرمایا میں نے تو دیکھا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہے مد بھریا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا اس شان تو سب شان سنو والا کیا دو فرمایا میں جھیڑے نہیں کرے دا میں علم دی بحث سچ نہیں اندا سنا کیا کریں دو فرمایا میں آدھا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں فرمایا کیوں فرمایا نورانیت جبری رک گیا صدرہ پہ نور تھا بشریت تقاضے جو مسجد اقصا میں رک گئے حضور اس سے بھی آگے گئے کیوں فرمایا نور بھی ایک رخ تھا بشر بھی ایک رخ تھا نور ہی تھا جو فرشتے کو فائدہ تھی وے بشر ہی تھا جو بندے بشریت کو فائدہ تھی وے حضور تے ایڈو رخن حقیقت کوئی نہیں جانا پیر میرے لیے شاہ صاحب بھی اپنی گال کیتے نے تھے پیر فریدی اپنی گال کیتے نے آپ نے فرمایا ناسوت عجب
ملکوت عجب، لاہوت عجب، ہاہوت عجب، تلبوس عجب، تنفیس عجب، تلبیس عجب۔ پیر فرید کو پوچھے نے سنا کیا آکھے وے؟ فرمائے بشریت دا تقاضا دیتا تا بشریت دی عجب لگ دی، نورانیت دیتا اوہی عجب لگ دی، لاہوت یعنی لہوت مقام دیتا اوہی عجب لگ دے، ہاہوت جتا کہیں کو کون آئی او شان دیتا اوہی عجب لگ دے، ملکوت شان دیتا عجب لگ دے۔ لہذا سنا آکھنا کیا چاہ دو؟ آکھے آکھنا اے چاہتا محمد کریم کو تولینا انہیں دا ہر رخ وقت عجب ہے پیا جتا عقل دنگ گے۔ اس واسطے سارے علماء کرام مشایخ نے کنی تولیا نہیں، تولے تا او جرا کہ میں وزن کریں دا اسا تا وزن نہیں، عشق والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں۔ اللہ فرمیدن سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، وہ دنیا دا پاگل ہے جرا تولے، وہ دنیا دا پاگل ہے جرا تولے۔ سونا پاگل کیوں ہے؟ فرمائے کل للہ المشرق والمغرب، میرا یار کوئی مشرق مغرب دا محتاج یا میں مشرق مغرب دا محتاج؟ قل للہ المشرق والمغرب، یارا خدا مشرق مغرب دا محتاج نہیں، جو قبلہ مشرق دی طرف ہے تا ٹھیک ہے، مغرب دی طرف ہے تا ٹھیک ہے، میں خدا مشرق مغرب دا محتاج نہیں۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، میری شان جہت لیاب الموجود ہے، لہذا محتاج نہیں۔ سونا والا قبلہ تبدیل کیوں کریں؟ فرمائے دیکھنا چاہتا ہم کون کعبے دی قدر کریں دے، کون کعبے دے صدیق کھڑا ہا، 2 رکعت نماز پڑھی کھڑا ہا، نبی جو مڑے نال مڑ گئے، عمر مڑ گئے، عثمان مڑ گئے، مولا علی سونا کیوں مڑے ہوئے؟ نبی تا نشیا کیا موڑو؟ انہوں نے کہا حضور جو مڑ گئے ول اسائی مڑنا کیوں؟ فرمایا حضور جی میں آخر دین اوے پڑھ دے، حضور جی میں کریں دین اوے پڑھ دے۔ سونا سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا دین میں تھا کہ 4 رکعتیں ایک قبلے کی طرف جب توجہ کر کے پڑھ رہے تھے، اب 4 اسی طرف پڑھنا ہے، یہ قانون تھا۔ لیکن حضور نے 2 پڑھ کے مڑ گئے، ہم نے کہا آج کے بعد بس یہی قانون ہے، مڑنا ہے، جیسے حضور کرتے جائیں ویسے مانتے جائیں گے۔ فرمایا ہم نے کبھی حضور کو تولا نہیں، کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ جانتے ہیں، حالانکہ مینا تھا۔ حضور نے کہا دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا آپ جانتے ہیں، حالانکہ جمعہ کا دن تھا۔ حضور نے فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ حالانکہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ ہم نے کہا آپ بہتر جانتے، کیوں؟ فرمایا حضور جس کو جون سا نام دے دو ہمارے لیے وہی نام ہوگا۔ سونا جی میں آتا جو ہوئے منے دے جلسو، کلندر لاہوری علامہ اقبال فرمے دے اپنے کم تے تھوڑا جا پیس کیا فرمے دے؟ آپ فرمے دے واعظ قوم میں وہ خوش خیالی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ اس کی ڈبلیں ختم کر دیں، بیس کھول دیں تاکہ میں صحیح طریقے سے پڑھ سکوں۔ علامہ کلندر لاہوری فرمے دن واعظ قوم میں وہ خوش خیالی نہ رہی، پر کے تبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا اور روح سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا رسم ادا تو رہ گئی، روح بلالی چلی گئی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی چلی گئی۔ عزیزان گرامی اگر کوئی ایمان بچانا چاہتے تو بل کیا کرے؟ اپنے عقل دے ذریعے نہ تولے، عشق ادب دے ذریعے دیکھے۔ ہاں جی سونے آقا کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا ہاں صحیح ایڈا سو جنتی گروہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جرا میرا بھی نوکر ہوگے، میری آل دا بھی نوکر ہوگے، وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ سنیا مبارک ہو بھی تو نبی دا بھی نوکر ہے، نبی دی آل دا بھی نوکر ہے، نبی دی اصحاب دا بھی نوکر ہے۔ تو لیتا او جرا وزن کرے سادہ عقید ہے صحابہ آل بیت آپس دے اندر پیار کریں دے ہاں کیا کریں دے ہاں ماں دے بستان جو کوئی کھیر پیوے جتنا وڈا دشمن بڑھ ونجے بھرا بھرا دے ہوتے آپ ہم دے نہیں آپ ہم دا ہاں جی وہ کھیر پیتی بیٹھا ہوں دے ایک سینے چوں نبی سی انگوشت جو یکے کو پانی پی لائے جرے ویلے پانی پیتے نا حسد بغض کینہ ہر شے سینے پاک تھی گئے انگوشت محمد جو نکلا ہوا پانی آب کوثر کنو زیادہ افضل رہا صحابہ نبی کنے سونیا پانی کہنی وضو کرنے حضور آکھے نا وضو کرنے اللہ سے کنو پانی منگو
اسا اپنے ذہن سوال کرن صحابہ عالم تخیل کہ تساں حضور کو پانی منگے وے اللہ کو منگو ہا انہوں نے کہ پانی اللہ دے دے لیکن صدقہ محمد دا دے دے آگے نبی پاک نے نہیں فرمایا جو پانی میں نہیں دے سکتا فرمایا برتن چاہو صحیح کی میں فرمایا انگلی رکھے نہ ہونے پانی ہو سی نبی سے فبادا یدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھوا نبی پاک نے پھر رکھوا رکھوے دے اندر انگوشت رکھے انہا یکے صحابہ دے دے پہن 1500 صحابہ جو پانی ہو سی میں کو دسو سرکار نے جو انگوشت رکھے نبی سے کو یقین ہاں پانی ہو سی یا کہنا ہاں ہاں نا اگر یقین ہاں تب المن نبی کو اختیار بھی ہاں نبی کو پتہ ہاں میں انگلی رکھے سا پانی ہو سی کیوں فرمائے قطادہ دی آنکھ جوڑن واسطے آنکھیں اللہ نہ نہیں سی کیتا معوذ دا کٹیا بازو جوڑن واسطے آنکھیں اللہ نہ نہیں سی کیتا چاندر کو دو ٹکڑے کرن واسطے آنکھیں اللہ نہ نہیں سی کیتا عبداللہ دی ترٹی لات جوڑے اللہ نہ نہیں سی کیتا حبیب یمنی دی بیٹے دی جناب اکھی کو تندرست کیتے اللہ نہ نہیں سی کیتا جابر دے بچے کو زندہ کیتے اللہ منع نہیں سی کیتا کیوں فرمائے محمد ہوندا ہوئے محمد آتا بنے خدا منے دا بے درا گوشت رکھے توجہ ہے صحیح سرکار نے انگوشت رکھے سیابہ دن فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون جی میں چشمے جاری تھی نن پانی ایویں نکلن پائے گئے چشمے وہمن پائے گئے اسا گھوڑے کو پانی پلائے مشکاں بھریے خود پانی پیتے تودعنا وشربنا اسا وضو کیتے پانی پیتے اور مشکاں بھریے پانی والا نہ مکدہ لوگے پوچھے چوکھے ہاوے کئی جانے دے بعد جابر بن عبداللہ اٹھی کرن فرمائے نے اے زمانہ ہی دیکھنا ہم اے زمانہ ہی دیکھنا ہم جو نبی دی شان کو تلیں دو چوکھے آوے انہوں نے کہا لاکھی ہو وہ پانی کافی ہے لیکن ایسا 1500 ہاں سے لاکھی ہو وہ ہاں انشاءاللہ مہمانہ نے گرامی کیا فرمائے نے فرمائے لاکھی ہو وہ ہاں پانی کافی ہاں مگر ایسا 1500 ہاں سے کتنا ہاں سے 1500 میں پوچھتا صحابی جھوٹ بول سکتے نعوذ باللہ صحابی جھوٹ بول سکتا ہے نہیں بول سکتا جب نہیں بول سکتا صحابی جھوٹ تو صحابی نے کہا ہم 1500 تھے لیکن لکفعنا 100,000 اگر لاکھ بھی ہوتے پانی کافی ہوتا کیا صحابی نے پانی کو سٹور کیا ہوا تھا یا آلہ کے ذریعے ناپا ہوا تھا نہ آلہ ہے نہ سٹور کیا تو پھر صحابی نے ایسے کیوں کہا بتایا شان محمد کی اتنی نظر آئے تو اتنی مان جاؤ صحابی نے ایک عقیدہ دیا اتنی شان نظر آئے کتنی مانو اتنی مانو فرمایا ہم 1500 تھے لیکن ہم مانتے ہیں کہ لاکھ بھی ہوتے پانی کافی ہو جاتا یہ صحابت عقیدہ ہے سنیا مبارک ہوئی تیرے مولوی علماء کرام رات دے سمدن تا حدیثاں گلے دن کل نبی دی شان دی ایہا گال سنے سو کتنی وڈی سزا ہے دوجھے کو ساری رات گلے دے کتنی نبی دی شان گھٹ پوے سویرے جو اٹھ دے کیا دے آدھے ویل سنی آدھے نبی جی انبیاء کوئی پیدا نہیں کی سکتا اللہ سے چاہوے ہاں تک کروڑ محمد بلا دے وے ہاں نعوذ باللہ من ذالک سادہ عالم بول پہ مولانا فضل حق خیر آبادی فرمایا پاگل تھی گئی کروڑ محمد بلا دے وے دلیل دے کہ دلیل ہے اب میں کہہ رہی آدھے ان اللہ علا کل شیئن قدیر اللہ ہر شاید ہوتے قادر ہے جنہاں اللہ ہر شاید قادر ہے کروڑ محمد بناون تے بھی قادر ہے آپ فرماتے کو بول لے اللہ دوجھا محمد بنا ہی نہیں سکتا اگر تو دلیل دے فرمائے پہلے یہ دسا شاید تعریف کیا ہے کہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر یہ جو شیئی کھڑا ہے اس کی تعریف کیا ہے شاء یشیء شیئن یہ شیئی جو ہے اس کی تعریف کیا ہے وہ کہ ایل موجودن شے وہ ہے جو موجود ہو آپ نے فرمایا دسا اللہ موجود ہے یا کہنا کہ موجود ہے فرمایا والا شاید اطلاق اللہ تے ہوسی یا کہنا کہ ہوسی فرمایا والا من گئی نا شاید اطلاق اللہ تے اندیا کہ اندے فرمایا دسا اللہ سے موجود ہے اور موجود تے ہوتے اللہ قادر ہے لہذا اللہ اپنی ذات تے قادر ہویا کیونکہ شاید اطلاق جو شیادن موجود کو اور ہر موجود پر اللہ قادر ہے جب قادر ہے تو اللہ بھی موجود ہے پھر اس پر بھی قادر ہے بتا اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے اگر اللہ دوجہ خدا تا نہیں بنا سکتا فرمایا والا دوجہ محمد ہی نہیں بنا سکتا آخر او کنے فرمایا لوچا محمد ہی تو نہیں بنا سکتا اگر اللہ لوچا محمد بناوے ولو کو ختم نبوت دا تاج پواونا پوسی اگر ختم نبوت دا تاج نہ پواوے تو محمد کہنی اگر تاج پواوے
ہوے تو ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین قرآن دا جھوٹا ہونا لازم آسی اللہ قرآن جھوٹا کر نہیں سکتا دوجا محمد بنا نہیں سکتا اور رات دا سم دے شان گھٹیں دے تو سم دی شان ودھیں دی اور صحابہ کیا دسائے نے انہوں نے آکھے 100,000 لکفعنا ہم لاکھ ہوتے پانی کافی ہوتا حالانکہ کننا 15,100 ہم 1500 تھے عقیدہ ملتا ہے کہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا شان اتنی نظر آئے تو اتنی مان جائے اور نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ وَأَصْحَابِي جنتیو جرا میرا بھی تے میری آل دا بھی انہاں دے آپس کے اندر کیا پیار ہا دربار عمر بن خطاب لگیا پہ تے مولا علی آ گیا لوگ کہا کہ علی سی ہیں آمنا چاندے نے فرمایا گھنو مولائی وہ میرا مولا ہے کیا فرمائے نے میرا مولا ہے جن ویلے آگے نا اپنے اٹھی تو انہیں دا استقبال کی تو انہیں سونا بیٹھے رہو انت مولائی و مولائے کل المؤمنین اے علی تو صرف عمر دا مولا نہیں ہر مومن دا مولا ہے ہر مسلم دا مولا ہے مولا ہی میرا کہ آپ نے فرمایا سونا یہ توڑی محبت ہے سوال اٹھی پہ یہ دسو جنت دے وچ روشنی کتوں ہو سی دربار عمر بن خطاب کوئی جواب نہیں دیتا علی سے اٹھی کھڑے فرمایا میں دے سکتا جواب حضرت عمر نے فرمایا باب علم نبی جو ہے باب علم نبی جو ہے جواب دے سکتا ہے آپ نے فرمایا دے جواب جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند لیکن روشنی ہوگی کیسے ہوگی جناب مولا علی نے جواب دیا فرمایا قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول سراج عن الجنت عمر سونے میں نے نبی سے خود سنا نبی پاک نے فرمایا جنت میں نہ سورج نہ چاند ہوگا مگر جنت میں روشنی ہوگی پوچھا گیا کیسے فرمایا سراج عن الجنت عمر اے عمر تیرے چہرے کی وجہ سے جنت میں علی سیادن جنت عمر تیرے چہرے دی وجہ حضرت علی اٹھے عمر سی اٹھے تلے آگے چمڑے دا کاغذ چوائے نے سیاہی قلم چوائن ہاں یہ گال تا لکھ دیو علی سیاہ کہنا نا دمانی میں زامن پڑھتا میں لکھ کیوں میں زامن دیندہ میں لکھ دیندہ میں خود زامن پڑھتا مگر اے دسا عمر لکھ ویدہ کیوں پئی فرمایا اللہ پچھو اس عمر کیا چاہیں میں ایک ساتھ تیرے نبی نے ستارے دی ماند میرے نے کیا کیا آسمان تے ستارے دی ماند میرے نے کیا کیا مگر میں کو نیکیں دے ناز نہیں تیرے محمد دے گھر نے میں کو جنتی آپ چھوڑیا توجہ ہے پتا چلا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنتی کہیں اور کہیں کہ جنت میں ان کے چہرے کی وجہ سے روشنی ہوگی اس لیے اگر عمر کی روشنی کو چھوڑتا ہے گمراہ بنتا ہے اگر گمراہ بننا چاہے تو پھر ظلمات میں پھر روشنی میں آنا چاہتا ہے تو جس سے مولا علی نے صلح کی ہے اس سے تجھے بھی صلح کرنی انہوں نے پیار کیتے ولتے کوئی نعرہ تکبیر رسالت ماشاءاللہ قبلہ استاد سے تشریف جنہ توجہ ہے ایک جاڑے روشنی وعد پوسی ایک جاڑے روشنی لیکن لگ دوں توجہ ختم تھی وقت نہیں بیٹھے مولوی صاحب تقریر مولوی صاحب تقریر پہ کرے تھے گھنٹے دے بعد آنکھ کھولیے سگو ہی کو بیٹھا زونا بہت بڑا عاشق ہیں کہ قبلہ کرسی چاہونی نہ میں ہی ونجا پیا تو سا کرسی چاہو تو میں کلیے تر پئیے تھی بیٹھا کا نہیں میں کرسی دوتے عزیزان گرام جو ہے اس سے ہمارا جو مقصد ہوتا ہے آپ تک بات کو بخوبی انداز سے پہنچانا مقصود ہوتا ہے آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہوتا ہے ہم اس میں کوئی ہنسی والی بات کر دیتے یہ بھی ایک ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ خوشی سے آپ کو دے سکے اور آپ توجہ سے سن سکے تھوڑا سا مسکرا دیتے ہیں نا اس سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھکان ختم ہو جاتی ہے کیا ختم ہو جاتی ہے ایک جڑے جنت دی روشنی ود ہوئی سی عمر دے چہرے دی وجہ کنو جنت دی روشنی ایک جاڑے ود میں سی لوگ پوچھن اج ود کیوں گئی ہے فرشتے جواب دے سن ہاذی فاطمہ و علی اذا دہکا یہ جنت کی روشنی بڑی اس لیے ہے کہ فاطمہ اور علی کسی بات پر مسکرا پڑے ہیں ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے اللہ نے جنت کی روشنی کو بنا دیا پتہ چلیا یہ علی فاطمہ او ہے نہیں جنہیں کھل پومن اللہ جنت دی روشنی بدھا دے دے مسکرا پومن اللہ تعالیٰ نور کو بدھا دے دے عزیزان گرامی اس واسطے صدا عقیدہ ہے اسا نبی دی آل دے بھی نوکر ہیں نبی دی اصحاب دے بھی جوان مکہ شریف کے
वल्ले आके सोना बड़े धिक्के थोड़े नु था मैं ओ किवें आके इवें जो धिक्का देंदे ओ तक बंदे वेंदन पे मैं कोई में धिक्का दीते ने मैं ओ तक मैं के कुछ थी मैं पत्थर को चुमते रहा सा मैं वाह सिवा जरे वेले पत्थर तक हाथ पहुंच गए वल्ले था बंदे को नहीं छोड़या सही अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब पत्थर को चुमते आया मैं के किबला इल्मु से हाजी साहब जी मैं के पत्थर को तो चुम मई ते हूं बंदे नाल तेरी यारी है जरे आदिन हुसैन बागी के बात समझ नहीं आई। मैंने कहा अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम अली मुकाम को 70 मर्तबा चूमा। अरे पत्थर वो है जिसे नबी ने 1 मर्तबा चूमा, जिसको 1 मर्तबा चूमा उसको चूमने के बाद नाज करता है, और जिसे 70 मर्तबा चूमा उसे बागी कहता है। तो फिर सुन, तुझे पत्थर चूमने पर नाज है, हमें हुसैन को चूमने पर। और ये अकीदा साहब को हजरत अबू हुरैरा दिते ने आगे इक्शिफ अम बतनी का या हुसैन, इक्शिफ अम बतनी का या हुसैन। हजरत हुसैन खुतबा देने बैठे ते हजरत अबू हुरैरा हंसी थोड़ा जा कपड़ा दा हटो, इक्शिफ अम बतनी का या हुसैन। आ फरमाया अबू हुरैरा इवें गालियां आख देंदी क्यों कपड़ा हटावा? उन्होंने कि मैं अपने अखी नाल लिखे रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ब्बल हुसैन इब्न अली 70 मर्रतन कि हुजूर अलैहि सलाम ने हुसैन पर अपने हत्थे को आप दे हत्थे को पकड़ के फरमाया बेटा मेरे कदमों पे चढ़ाओ। आप कदमों पे चढ़ गए थे, फिर कहा इससे ऊपर चढ़ाओ, आप पिंडलियों पर आ गए, फिर फरमाया इससे भी ऊपर चढ़ाओ, आप रुकबे पे आ गए, घुटने पे आ गए। हुजूर ने फरमाया इससे भी ऊपर चढ़ाओ, आप बतन पे आ गए। जब आप बतन पे आ गए थे तो हुजूर ने आपको 70 मर्तबा चूमा था, और 70 मर्तबा चूमने के बाद आपको अपनी जुबान चुसाई थी। अबू हुरैरा कहता है कि जिस जगह पर मोहम्मद अरबी ने चूमा है उस जगह पर अबू हुरैरा को भी चूमा। पता चला कि तू पत्थर के चूमने पे नाज करता है, हम इमाम अली मुकाम की नौकरी पे नाज करते हैं। क्यों नाज न करो? हाँ जी, कि ओ इमाम हुसैन बिन अली रदी अल्लाह अन्हो कि मेरे आका करीम ईद का मौका है, पर मैं बेटा हुसैन मुझे ये लगता है कि तू सवारी करना चाहता है। हाँ बाबा करना चाहता हूँ। अब हजूर जमीन पे आ गए, बेटा मेरी पीठ पे चढ़ाओ। चढ़ गए। बाबा महर तो नहीं है जिसको पकड़ते हैं? फरमाए इन जुल्फों को पकड़ लो। हाय 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 हाय। हुसैन बिन अली जुल्फों को पकड़ते हैं और पकड़ के फिर कहते हैं चलिए चलिए। जब हजूर चलते हैं इधर से उमर बिन खत्ताब देखते हैं, बस देख कर कहते हैं कैसी अच्छी सवारी है। मेरे आका फौरन बोल पड़ते हैं कि ऐ उमर बिन खत्ताब, अगर सवारी अच्छी है तो सवार कितना अच्छा। सवारी अच्छी, मेरे को लगता है गर्मी ज्यादा थी। अहले सुन्नत व जमात के लोगों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आल के भी नौकर बनना, हजूर के सहाब के नौकर बनना, औलाद का इनकार न करना, अज़वाज का इनकार न करना, असहाब का इनकार न करना, और हमेशा ये पैगाम याद रखना कैसे कि अज़मते आले नबी। मैं जोर में रखना बल तू मेरे नाल और सही को बढ़ा दे। फरमाया अज़मते आले नबी भूल न जाना लो, अज़मते आले नबी भूल न जाना। मैं कहानी पढ़ना मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी लिखते हैं, आप फरमाते हैं मैं अल्लाह से को ख्वाब है डिठे, अल्लाह सिंह को ख्वाब है डिठे। मैं के सोना तेरा के मैं अल्लाह को ज़हरन देख सकदा, नींद के अलावा देख सकदा, बेदारी च देख सकदा। दोस्ता उनको समझी झूठा है झूठा है झूठा है झूठा है। आजकल कुछ ऐसे लुटेरे पीर बन के ज़ाहिर हो चुके हैं जो कहते हैं आओ जी अपने मुरीदों को खड़ा कर देते हैं। अभी बता, वो कहते हैं भी हमने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया तो हमें अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो। जहल को मैं पूछे किवें दीदार किया गया? कुर्सी अल्लाह सिंह दी विछी पई, नौज़ बिल्लाह, 3 कुर्सियां बियां विछा पिया, और वो अल्लाह सिंह ने जिस्म को साबित की दी बैठा।
اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور اس لیے جب وہ اپنا اظہار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، بیداری میں دیکھا، اللہ کو بیداری میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ صفتی تجلی آئی، عالم ہوش سے عالم مدہوشی میں چلے گئے، اور آج کا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے، بار شریعت والے نے لکھا وہ فاسق ہے، فاسق ہے، فاسق ہے، جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیداری میں نے دیکھا۔ خواب میں دیکھنا ممکن ہے، خواب میں دیکھنا بولیے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ دیکھا، اور حضرت موسیٰ بن محمد بن عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں میں نے دیکھا۔ پوچھا سب کو تو نے شان دی ہے اور حسین کو کتنا شان دی ہے؟ اللہ نے فرمایا ترمذی، حسین وہ ہے اگر اس کا کوئی واسطہ مجھے پیش کرے میں تقدیر تو بدل دیتا ہوں، اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ اب جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے تو میرے ساتھ مل کے پڑھے کیسے کہ عظمت آل نبی، جو دادن صحیح سے فیض لینا چاہتا ہے مل کے پڑھے عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، عظمت آل بھول نہ جانا لوگوں، عظمت دیکھنا 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 خیر کی باتوں میں، دیکھنا 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 خیر کی باتوں میں، نہ آنا لوگوں، دیکھنا کیسے دیکھنا، کس طرح دیکھنا؟ فرمایا دیکھنا اولاد کا نوکر بن کے ازواج کا انکار نہ کرنا، ازواج کا نوکر بن کے اولاد کا انکار نہ کرنا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہر زمانے دے اندر سونے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت دا خیال کریں دے، کیوں نہ کریں؟ او حسین بن علی جنہاں رات دا ٹائم تھے، لوگاں نے پیغام بھیجے، بالخصوص ولید بن عقبہ نے، انہوں نے کہ سونا میرے کنے تشریف گھنو، حضرت تھا پہنچے نا، آپ نے فرمایا مغرب دے ٹائم انہوں نے پیغام کوئی خیریت دی علامت کہنی، مروان بن حکم نال بیٹھے، خط لکھا ہے، آپ نے فرمایا حسین بن علی یزید دیہات سے بیعت نہیں کر سکتا، آپ روانہ تھے، مروان بن حکم آدھے قتل کرا دے، حسین بن علی تھے مڑ گئے، اور میں نے مروان تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ آنا حسین بن علی بن ابی طالب۔ یزید کی بیعت کہتا ہے جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، صرف ایک، اور حج کیا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ جب حج کرنے آیا 32 مٹکے شراب لے آیا، شراب لے آیا، اور اختل جیسے کبھی یہ گلوکار ساتھ لایا، اور جب طواف کر رہا تھا تو شریک اللہ لا شریک اللہ کی جگہ پہ شریک اللہ کہہ رہا تھا، یعنی تلبیہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا تھا۔ کسی نے کہا غلط تلبیہ پڑھ رہے ہو، کہتا ہے جو یہ پانی پیتا ہے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور امام حسین کون ہے؟ اور میں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ 35 پیدل چل کے حج کی، اور یزید وہ جو میسون کا نہ پلید بیٹا نہ پاک بیٹا، وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں مدینہ میں شراب کا جام بڑھاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے اور یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ کہتا ہے شام میں بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پینے کی بات کرتا ہے، میں تو دیکھنا ہی گوارا نہیں۔
یزید میسون کا وہ پلید بیٹا جو کربلا کی زمین پر جناب سلجون دمشق کے جنگلوں میں اس کی پرورش ہوئی، اور امام حسین بن علی وہ جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، فرمایا بیعت کی بات کرتا ہے؟ نہیں بیعت کر سکتا۔ غیر آ گئے، ہمشیرہ ملی ہے، آپ فرمائیں بھیڑ زینب مدینے کو چھوڑنے دا ٹائم آ گیا۔ حضور کیوں؟ فرمایا حضور نے فرمایا کہ دمبا ہے وہ مدینے چ ذبح نہ کر دیتا وجہ میں کو شک پم دے کہ وہ معاملہ میرے نال نہ تھی، میں اپنی جان تا دے سکتا، مدینے کو خون آلودہ نہ تھی مڈے سکتا۔ بل وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے کو حاجی 30 ڈی میں دے 20 ڈی میں دے مکے چ گئے، مدینے چ گئے، جوان دا رومن دا مقام تھی سکدے نہ بڑھیا ہوئے، لیکن جس ویلے جالی کو سلام کرتے پھر دے دھاڑی نکل۔ محمد اعظم چشتی او جرا مدینے شریف گئے تے مرید دے سونا ونجن دا ٹائم تھی گئے، آکھے ویل چیئر کو پچھو چھک میں کنڈ نہیں کر سکتا ہوں، چیخاں نکل گئے تے اون بندے دا چیخاں نکلیں جرا 30 دی رہ گئے تے جرا حسین موٹھے تے چڑھدا جرا مدینے دے گلے دے وچ پھر دے ہن تے پتہ چلتا حسین بن علی باہر آ گئے۔ انہوں نے جرے ویلے مدینے کو چھوڑیا ہوسی کیا پڑھیا ہوسی روایات چاندے آپ جی ویلے مکے شریف پہنچے، حج دا ارادہ کیتے نے، خبر پہنچیے جو حج دے طواف کریں دے ہمیں یزیدی قاتل داخل تھی چکے، حج کروں عمر دا ارادہ تبدیل کیتے نہیں، بل وہی وقت آ گیا کہ مکہ چھوڑ دیتا گیا، حتیٰ کہ کربلا دے سفر دی طرف روان دما، اور وہی وقت آیا کہ مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر پہنچی کہ پہلے دی 40,000 بندہ جناب بیعت پیا کریں دے، مگر جے جے ظالم دا ظلم انہیں دے سامنے ہے، ڈر گن خوف چاگن بے وفائی کیتے نے، کوئی ویک گن کوئی جناب اپنے آپ کو لکا ہی دے 40,000 بندہ قبلہ نماز پیچھو پیا پڑھ دے، امام مسلم بن عقیل سلام پھرین نے ایک بندہ کہہ دے، اے سید زادہ جن دے ہاتھ کو چم دے پہ ہن مغرب دے ٹائم جرہ دروازے دی طرف دے وہ دروازے بند کر دے، وہ سادات جنہوں نے دین کی خاطر پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کیا، حتیٰ کہ امام مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ سارے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے، اب ایک زینب ہے جو دیکھتی ہے کہ میرا اکیلا بھائی کھڑا ہے، اب اس بہن کی کیفیت کیا ہوگی جب سب کچھ عطا کر دے، ایک ویر سامنے ہو، ہاتھ میں تلوار ہے، زرہ اٹھاتے ہیں، اپنی ہمشیرہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بھائی آپ رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے سب قربان کر دیے، اس لیے کہ تیری عزت برقرار رہ جائے، تیرا پردہ برقرار رہ جائے۔ اے زینب اب میں آخری تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے ناموس کا خیال رکھنا۔ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فوراً حیدری خون کے مطابق عرض کرتی ہے ویر آپ نے اپنے امتحان دے دیا، اب زینب بنت علی کا امتحان شروع ہے، کسی یزیدی آنکھ کو اس طرح اٹھنے نہیں دوں گی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت سیدنا امام حسین کئی تلواروں کے زخم، کئی تیروں کے زخم، کئی نیزوں کے زخم اپنے جسم پر قبول کیے، حتیٰ کہ گردن پر زخم، جب گردن گرنے کو آئی آپ عالم فرش سے عالم فرش میں تشریف لائے، گھوڑے کے جہان سے زمین کے جہاں پہ آئے، اور جیسے آئے تو اپنا سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا اور 3 باتیں کی، یا اللہ تو راضی ہو گیا ہے، یا اللہ تو راضی ہو گیا ہے نا، جب میرے نانے کے دین پر مسئلہ آیا تھا میں نے اکبر کو پیارا نہیں کیا، میں نے اصغر کو پیارا نہیں کیا، میں نے اون و محمد کو پیارا نہیں کیا، میں نے مسلم کو پیارا نہیں کیا، میں نے قاسم کو پیارا نہیں کیا، جب یہ سارا کچھ عرض کیا یا اللہ راضی ہو گیا، اگر راضی ہو گیا ہے تو کرم فرما اعلان کر دے میں راضی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلیٰ تو بہت بڑا اعلیٰ ہے، بس یہ کہنا تھا، اللہ نے جمال کے پردے ہٹا دیے اور دیدار کرایا، آواز آ رہی تھی حسین تو نے وہ قربانی دی ہے، آج عالم ملک میں تیری رضا کے اعلان ہو رہے ہیں، روضے میں محمد خوش ہے، تیری رضا پہ راضی ہے، اور جنت میں زہرا اعلان کر رہی ہے، عرشوں پہ میں خدا اعلان کر رہی ہے۔ پھر وہ کیا معاملہ ہوگا، کیا قیامت قائم ہو چکی ہوگی جب ایک ہمشیرہ دیکھتی ہے
کہ ظالم خیمے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ علی کی بیٹی تلوار نکال لیتی ہے، اے ظالم قریب نہ آنا۔ لگتا تھا کہ لفظ تو زینب کے ہیں، آواز علی کی آ گئی، کسی کو جرت نہ ہوئی۔ المختصر تاریخ کے لفظ تو میں نہیں دوڑا سکتا، میں حدیث کی بات کروں گا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا اور قافلے کی سلاری امام زین العابدین فرما رہے ہیں، جو کہ مقید شکل میں ہے، قید کی صورت میں ہے، اور زینب سلام اللہ علیہا ایک اونٹ کے جناب محمل کجاوے میں بیٹھی ہیں۔ کجاوے میں بیٹھ کر اچانک دید پڑتی ہے کہ ایک لاشا ہے جو کوئی زخم میں، کوئی جناب تیروں تلواروں کے زخم کھا کے ان کا سر زمین کی طرف ہے اور ان کے سر کو کاٹ دیا گیا ہے اور جسم کو زمین میں رون دیا گیا ہے۔ یہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کو روانہ کرتے ہوئے نہیں روئی، بیٹے دیتے ہوئے نہیں روئی۔ جب اپنے بھائی کو اس حالت میں حسین بن علی کو دیکھا تو فوراً کہا یا محمد یا محمد، تیرا یہ وہ حسین ہے جب بات کرتا سواری کرنا چاہتا ہوں اے نانا جان تم اپنی سواری پیش کر دیتے تھے، آج تیرا حسین تیرے دین کی خاطر اپنے جسم پہ زخم کھا کے تیری بارگاہ میں قربان۔ یا محمد یا محمد، اے نانا جان دیکھیے کلمے پڑھنے والوں نے تیرے نواسے کے ساتھ کیا کیا۔ یا محمد، لگتا تھا کہ عالم فلک میں حوریں رو رہی تھی، عالم فلک میں فرشتے رو رہے تھے، زمین رو رہی تھی۔ آج بھی کربلا کی زمین پہ جاؤ، لگتا ہے کہ ہوا شرمندہ ہے، اس کربلا کا ماحول شرمندہ ہے، کوفے کا ماحول شرمندہ ہے، شاید اس لیے کہ حسین بن علی کے ساتھ اس طرح کی بے وفا نہیں کرنی چاہیے، بے وفائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوستو یہ سارا معاملہ کیوں ہوا کہ وہ لوگ پھر گئے؟ امامت کبریٰ کا مسئلہ تھا، ایک ہے امامت صغریٰ کا۔ امام تھوڑا سا اپنا قدم اوپر کرے، ہاں جی اٹھا لے یا کپڑا ٹھیک نہ ہو، ہمارے سارے مقتدی دوڑتے ہیں۔ دیکھو جی نماز پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ قدم اٹھا لیا، یہ کپڑا اوپر کر لیا، یہ چھوٹی امامت ہے، مگر جو ووٹ دینے والی امامت ہے یہ کبریٰ امامت ہے، یہ بڑی امامت ہے۔ ارے اور کچھ نہیں کہہ سکتا تو اتنا تو کہہ دیا کر کہ میں تمہیں ووٹ دے رہا ہوں، آٹا نہیں ملتا نہ ملے، سڑک نہیں ملتی نہ ملے، کچھ بھی نہیں ملتا نہ ملے، ہمارے عقائد پر حملہ تو نہ ہو، کبھی ناموس رسالت کے حوالے سے، کبھی آل نبی کے حوالے سے، کبھی اصحاب نبی کے حوالے سے، یار ووٹ دیتے ہوئے اتنا لفظ بھی اگر کوئی مولویان نظام میں سے یہ لفظ استعمال کرے تو وہ دہشت گرد بن گئے، وہ کل عدم تنظیمیں بن گئی، ہاں جی، اور وہ تنظیم عین دین کے مطابق ہے جو کہتے ہیں جی میرا اس بات پر یقین نہیں ہے، میں بلیو نہیں کرتا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے ماہ رمضان میں جب ترمیم کا واقعہ ہوا تھا آپ نے اس کا کلپ سنا ہوگا، جس نے علل اعلانیہ میں ختم نبوت کا انکار کیا، ہاں جی وہ ہمارے لیے بہت دین کا سپاہی بھی ہے اور پوری دنیا میں وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، سارا کچھ دین کا نظام جو ہے نا اس کے سر کے اوپر آ گیا ہے، اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہو علماء کہیں تو یہ بہت بڑے دہشت گرد بن گئے، اپنے عقائد کی بات کریں تو دہشت گرد بن گئے۔ آج فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ استعمال کرنے والے دوست جانتے ہیں کہ کل کے چھوکرے، کل کے چھوور کبھی کمنٹس لکھتے ہوئے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی آل نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی سونے آقا کی گستاخی کر رہے ہیں۔ دوستو ووٹ دیتے ہوئے اتنا کہہ دیا کرو کہ کبریٰ ہمارے عقائد پر حملہ نہ ہو، ہمارے عقائد پر حملہ نہ ہو۔ اگر آپ یہ بات نہیں کرو گے تو پھر آپ بھی کوفیوں کی طرح وہ مسئلہ حل کر رہے ہو، جیسا کہ انہوں نے امامت کبریٰ سے ہٹ کر امامت کبریٰ کا حق ادا نہ کیا۔ امام علی مقام بیعت کر دیتے، فرمایا یہ بڑی امامت ہے، اگر اسے اپنا امیر مان لوں، اسے اپنا امام مان لوں تو پھر اتباع لازمی ہے۔ جو شریعت کی خلاف داری کرتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو زنا کرتا ہو، جو ستیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا ہو، جو اختل جیسے گویچو کو اپنی محفل میں رکھتا ہو، جو سلجون دمشق کے پہاڑوں میں رہتا ہو، اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہو، امام حسین اسے اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امامت کبریٰ کے احکام کی سمجھ عطا فرمائے، یہ ووٹ دیں دے ہمیں یہ تحقیق عطا فرمائے جو سا ووٹ کیا کو پہ دے دے توجہ ہے ایک حال تا بڑی اوکھی ہے ملزبوں ہے سارا مولوی عالمی چنگے گالی کریں ووٹیں علی گال نہ کی
پیر آوے پیر سے ہوئے سارا پیر ہی تے ووٹے علی گال توجہ ہے تے سونا جرے ویلے مہر ماری بیٹھا ہوں دی اگو جو کچھ کرے سی تو ہی شامل ہے توجہ ہے اس لیے انشاءاللہ افغانستان میں انقلاب آیا ہے تو پاکستان میں بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ دین کا بول بالا ہوگا آج دین کو رلایا جا رہا ہے یہ تو پکی بات ہے ہاں جی یہ تو پکی بات ہے جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق قانون بنایا جائے بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نچلی سطح سے کھڑے ہو کے کیا کر سکتے ہیں بس یہی کر سکتے ہیں کہ پیغام دے سکتے ہیں اور یہ پیغام دینا بھی انشاءاللہ انقلاب لائے گا سارے علاقے ترقی کیوں کرنی ان دی وجہ ہے نہ کدی سڑکیں واسطے آکے سے نہ کدی باہلیں دے نوکرے واسطے آکے سے ہاں جی وہ جرے نال سیاست دانے دے قریب بدن نا ٹھیک ہے نا جی وہ تو میں سمجھو بالکل نعوذ باللہ انہیں کو ہاتھ لاؤ تو ڈک پوسے جب انہیں کو ہاتھ نہ لاؤ تو انہیں کو آنکھو جانسی سڑک کہیں نہیں یہ تیری جورت کی میں تھی یہ میرے سردار کو آگی ہاں جی نوکری دی گا ہاں میں بنا تو نوکرہ کرانا لائے یعنی ہمارے جو سیاستدانوں کے ساتھ جو نمائندگان ہیں ان کی زبانیں دکھتی ہیں کہ ان کو کہیں سڑکوں پہ توجہ دی جائے ان کو کہیں سکول کالج مدارس اور ہمارے دینی معاملات میں توجہ دی جائے ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں مگر جناب وہ فیکٹروں میں کام کر رہے ہیں کیوں نوکرہ نہیں دیتے نہیں ساری سیاست سونا پرچہ نہیں مامنے آکھے آپ یا تو نے سچا ہی نے بھامے جھوٹا آپ یا تے سردار سجد وے اللہ نوایا وہ خدا بخش والا وسایا اورتے ہوئے آگن میں ایک کالی ہاں گوئی دے میں کسی معاملہ تا این کہنی جی میں تو ساتھ بیٹھو باقی تو اگر گوئی دی گال کریں دی اسا جمدہ بچہ ہی چاہتی ہو اسا جمدہ توجہ ہے جی میں گوئی دی میں دی اسا دیتی ہو سی جمدہ بچہ ہی چاہتی ہو سو میں کہ آج دے سردار کو خوش کر سکتی مگر سردار آدھت دی عدالت موجود ہے آج دی عدالت نٹی مار سکتے خدا دی عدالت دے وچ نہ بھاج سکتے نہ حل سکتے اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اٹھی گڑو سلام پڑھو چاہ ہاں جی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ